پہلے تو مجھے یہ ذرا یہاں پر حافظ صاحب آپ کلیئر کیجئے گا کہ سارے جھگڑے ایک طرف، ہر چیز کی ایک صلح ہو جاتی ہے، ہر چیز نارمل ہو جاتی ہے، مگر یہ جو ساس بہو کی گھر کے اندر کی جو جنگ ہے وہ ختم نہیں ہوتی، اس کے اوپر ہم کس طریقے سے قابو پا سکتے ہیں؟ کیا اس میں بیٹا جو ہے اس کو بھی کوئی ایسے سٹیپس اٹھانے پڑیں گے جس میں آپس کی ان کی دوستی کروانا، یا پھر جو سسر ہے اس کا کوئی ایسا کام، یا پھر باقی جو نندے وغیرہ ہوتی ہیں ان کی وجہ سے یہ کام خراب ہو جاتا ہے؟ یہ کس طریقے سے سچویشن پہ قابو پانا پڑے گا؟ دیکھیں اس کے لیے سب سے پہلے تو تعلیم ہے. تعلیم، اب بڑوں کو تعلیم کوئی قاعدہ تو پڑھانا نہیں ہے، کوئی سلیبس تو پڑھانا نہیں ہے، بس صرف یہ ہے کہ ان کے سامنے ایسی کوئی مجلسیں ہوں، ایسی محبت بڑے گروپ بیٹھیں یا رشتہ دار آپس میں بیٹھیں جس میں ایک دوسرے کی کہانیاں ڈسکس کی جائیں، ایک دوسرے کے مسائل اس طرح ڈسکس کیے جائیں کہ وہ ساس نا انتہائی عمدہ مثال اور انتہائی اعلیٰ مثال وہ بن کے اپنی بہوؤں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے وہ آ رہی. تو سب سے پہلے اس کے ساتھ تعلیم والا معاملہ ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی تربیت ہے. تھوڑی تربیت کا بھی جو نا وہ سیشن اس طرح رکھیں جس وقت بیٹا اپنی بیوی کو اور اپنی ماں کو ایک ٹیبل میں بٹھاتا ہے، سمجھ لو کہ وہاں مسائل کا ایک پورا جہان کھول لیتا ہے. چاہیے یہ کہ جس وقت آپس میں مسائل بنے تو بیوی کو الگ بٹھائے اور اسی طرح ماں کو الگ بٹھائے، بیوی کو الگ حقوق اس کے ذکر کرے، ماں کے الگ ذکر کرے. جو ہی اکٹھے ایک ٹیبل پہ ایک دسترخوان پہ بٹھا کے ان کے مسائل بندہ سنتا ہے نا، تو یاد رکھیں کہ بیٹا آزمائش، بہت بڑی آزمائش کا شکار ہو جاتا ہے. وہ نہ بیوی کی طرفداری کر سکتا ہے اور نہ ہی ماں کی طرفداری کر سکتا ہے. بظاہر ایک تو یہ ہے کہ تعلیم والا معاملہ کیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ تربیت والا معاملہ کیا جائے، اور تیسری بات یہ میں نے کی کہ آپس میں رشتہ داروں کی کہانیاں، کہاوتیں، قصے، داستانیں ان لوگوں کے سنائے جائیں جن کے گھر بڑے خوشی ہیپی شیپی وہ چل رہے ہیں، اور ان کی وہ مثالیں لوگ جگ جہان میں لوگ دیتے ہیں. تو اس سے نا بسا اوقات نا ساس بہو کو چھوڑ کے اپنے شراکت کو پڑ جاتی ہے کہ وہ میری شریک بعد اگر اپنی بہو کے ساتھ اتنی ہے، اچھی ہے، تو مجھے بھی اچھا بڑھنا چاہیے. تو وہ بظاہر اس طرح اچھا بڑھنے کی کوشش کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چوتھی بات یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تحمل اور برداشت بھی. مثلا اب لڑائی جھگڑا تب ہی ہونا ہے نا کہ کوئی آدمی آپ سے کوئی چائے مانگے یا جوس مانگے اور آپ کو جوس اور چائے نہ دیا جائے، آپ کھانا مانگے اور کھانا آپ کو نہ دیا جائے. اسی بات پہ تو لڑائی ہونی ہے. کبھی اس بات پہ بھی ہوتی لڑائی کہ آپ نے کھانا مانگا اور کھانا مل گیا، جوس مانگا اور جوس مل گیا، چائے مانگی اور چائے مل گئی، اور کپڑے مانگے اور کپڑے. اس طرح نہیں، کچھ لو اور کچھ دو کے اصول سے بھی اس طریقے سے وہ چلنا چاہیے. لیکن ایک بات ہے کہ جو بہو ہے اس سے بڑھ کر چھوٹا بننا پڑے گا، اس سے چھوٹا بن کے اور ماں کو بڑا بننا پڑے گا. مثلا جب بہو کھانا پیش کرے نا، کچھ آسمان کو چھونے والے کو جملے بھی بول دے. ماں آج آپ کا نا کھانا بناتے وقت نا دل میں چاہ چڑھ گئے. یقین کریں اس کے دل میں بھی چاہ، حتیٰ کہ اس کے دل میں آگ لگی ہوئی ہے نا کہ میں اس کو آتے ہی نہ سناؤں گی کچھ نہ کوئی. تو آپ کہیں کہ میں چائے بنا رہی تھی نا تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں ایک جنت کی حور عین کی چائے بنا رہی ہوں، میں ایک ایسی خاتون کی چائے بنا رہی ہوں جو جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. آپ یقین کریں کہ میں نے آپ جیسی دنیا میں کوئی عورت نہیں دیکھی. مطلب لفظوں کی خوبصورتی کے ساتھ، لفظوں کی خوبصورتی، لفظوں کی محبت، بناوٹ لفظوں کی کے ساتھ، ایک مٹھاس. لفظوں کی اس طرح آپ کریں خوبصورتی. گے نا تو آپ کا یقین کریں کھانا پھیکا بھی ہوا نا، پھیکی اونچی دکان پھیکا ارے واہ، پکوان، وہ بھی پھر چلے گا. وہ بھی چل جاتا ہے. جب آپ لفظ اس طرح چلیں یہ کھانا پڑا ہوا ہے، میں تو آپ کے لیے نا کھانا بنا کے عادی ہو گئی ہوں، میں تو آپ کی چائے بنا کے تھک گئی ہوں، مجھے تو پتہ نہیں سکون ہی کب آئے گا. یا بس بنا کے رکھ دیا تو کوئی خوشی نہیں، مزاج نہیں. اچھا، اس طریقے سے گھر نا اجڑتے ہیں، گھر بنتے نہیں ہے، سنورتے نہیں ہے. کیا تو یہ میٹھے میٹھے بول، پیار محبت کے بول آپ جس وقت، اور پھر کبھی کبھار نا اس طرح بھی کر دیں کہ اس کو دبانا شروع کر دیں. یا میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ آپ بازار میں جائیں نا اور بازار میں ایک آدھا گفٹ بنا کے نا اس کو پیک کر کے، حتیٰ کہ آپ نے چھوٹا سا سوٹ لینا ہے، سوٹ کو تھوڑا سا پیک کر کے آپ کی اگر جان کوئی 500 روپے کے گفٹ پیک سے چھوٹتی ہے تو خدا را ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں وہ 500 روپے کا گفٹ بازار سے لے کے نا یہ 700 ماں کو دے دے تاکہ تیری جان تو چھوٹے نا. یا اسی طرح کوئی کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ماں آج میں نے نا تیرے بغیر باہر ہوٹلنگ کرنی نہیں ہے، تیرے بغیر میں نے کسی فنکشن میں نہیں جانا.
تو یہ ماں نا 2-4 جملے سننا چاہ رہی ہوتی ہے، یہ بیچاری نا تھک چکی ہوتی، بیٹے بڑے کیے ہیں، بیٹیاں بڑی کی ہیں، بیٹیاں اپنی جگہ چلی گئی ہیں، بیٹے اپنے اپنے کمروں میں چلی گئی ہے، یہ بوڑھی ماں اب اکیلی تنہا اپنے آپ کو تنہائی میں محسوس کرتی ہے، اس کو کوئی اچھے اچھے جملے، اچھے اچھے کھانے، اچھے اچھے کپڑے اب اس کو چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ حتیٰ کہ یہ کہ میں ایک چھوٹی سی بات کہ پیسے تنخواہ ہے نا، تو میاں کے سامنے کہہ دے کہ بات سن، یہ تنخواہ نہ صرف ماں کے ہاتھ پہ پکڑانی اور ماں مجھے دے اور تجھے دے، اس کا حق ہے جیسے بھی کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ماں کو بھی ماں بننا چاہیے، ماں ڈین نہ بنے، ماں کو وہ کیا نام لیتے چڑیل نہ بنے، ماں بنے گی نا، یقین کریں آپ کے پاؤں دھو کے پیے گی۔ جس وقت آپ نے اس کو پھالاور ثمر بنایا ہے اور درخت اور پودا لگایا ہے اور اس کو پھالاور باغ بنایا ہے، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ اب ان کو دیکھ کے اپنی خوشیاں محسوس کرے، اس لیے کہ ان کی خوشی آپ کی خوشی ہے، ان کی غمی آپ کی غمی ہے، ان کی پریشانی آپ کی پریشانی ہے۔ جس وقت آپ یہ دیکھیں گے نا تو آپ اپنی بہو سے نہیں لڑ رہی، اپنے بیٹے کا گھر اجاڑ رہی ہیں۔ تو ماں بن کے رہے اور بہو بیٹی بن کے رہے، انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے گھر ہنستا کھیلتا پھلتا پھولتا ہوا چلے گا۔ اور میرا ایک اور سوال پروفیسر صاحب آپ سے، مجھے بتائیے گا جب بیگم جو ہے اپنے میکے میں جانے کی اجازت لیتی ہے اپنے میاں سے، تو گھر میں اس بات پہ بھی ہنگامہ ہوتا ہے کہ ساس سسر سے اجازت نہیں لی، تو اس پہ کیا رہنمائی ہے؟ کیا ساس سسر سے اجازت لینا ضروری ہے یا میاں سے اجازت لینا ضروری ہے میکے جانے کے لیے؟ اصل تو جو ذمہ دار ہے وہ شوہر ہی ہے، اور شوہر سے اسے اجازت لینی چاہیے، مگر ساس کو مل کر جانا، ان سے دعائیں لے کر جانا، یا سسر سے مل کر اور دعائیں لے کر جانا چاہیے۔ اور اگر معاملہ اس طرح کا ہو کہ ہر معاملے میں ساس ٹانگ اڑاتی ہے، تو پھر شوہر کی اطاعت تو بہرحال ان پر واجب ہے، اور حسن سلوک اپنے ساس اور سسر سے ہمیشہ ضروری ہے، اس کے بہن بھائیوں کے لیے بھی حسن سلوک ضروری ہے۔ مگر ہمارے ہاں جب مسائل اس لیول پر آ جاتے ہیں تو پھر اس کا بہترین ایک حل یہ ہے کہ قرآن نے کہا حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، کہ اگر مسائل اس طرح کے بن جائیں کہ ہر روز عذاب، تکلیفیں، مسائل، پریشانیاں اور وہ روٹ کر جا رہی ہے اور منایا جا رہا، ایک حکم ثالث ان میں سے اور ایک ان میں سے، دونوں فیملیوں سے لے کر وہ ان کی بات کو سنیں، اور جب سنا جاتا ہے تو اصل بات سامنے آ جاتی ہے، اور وہ جو ادھر ادھر سے باتیں ساتھ شامل ہو جاتی ہیں وہ الگ ہو جاتی ہیں۔ لہذا اس کے باوجود بھی اگر معاملہ نہ حل ہو رہا ہو تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ میاں بیوی کو الگ کر دیں، اور شوہر کو چاہیے کہ وہ اس پر فرض ہے اپنے والدین کی خدمت، اور بیوی پر جو ہے حسن سلوک ضروری ہے اور شوہر کی اطاعت ضروری ہے۔ اور اگر شوہر اپنی اطاعت میں یہ کہہ رہا ہے کہ میرے والدین کے ساتھ ملو، حسن سلوک کرو، تو عورت کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ باقی اجازت کا معاملہ دیکھیں، شوہر کا اطاعت واجب ہے اس کے اوپر، باقی سب کے ساتھ حسن سلوک کے معاملے میں محبت سے رائے لینا، دعائیں لینا یہ ضروری ہے، تاکہ گھروں کو پرامن بنایا جا سکے۔ اور اگلی بات، گھروں کے مسائل میں عدم برداشت سب سے بڑا مسئلہ ہے، صبر نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، ٹالرنس نہیں ہے، اور اس کی ٹریننگ جس بچی کی شادی کی جا رہی ہے اس کے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی بچی کی تربیت کریں، اور بچے والوں کے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچے کی تربیت کریں، تاکہ یہ گھر کا جو ماحول ہے اچھا بہتر اور زندگی گزار سکیں۔ ماشاءاللہ جی، بہت بہت شکریہ آپ دونوں کی تشریف آوری کا۔ آج آپ لوگوں نے بہت اچھی رہنمائی کی، بہت اچھے وظائف بتائے۔ آئی ہوپ جو وظائف آپ نے آج یہاں پر ہمارے پروگرام میں سنے وہ ہم سوشل میڈیا پہ بھی اپلوڈ کر دیں گے، اور وہ آپ خاص اس کا اہتمام کیجیے گا اپنی زندگی میں، جو مسائل ہیں آپ کو جس طریقے کی جس کو جو تکلیف ہے وہ آپ کیجیے گا سوشل میڈیا پہ۔ اسپیشلی میں دعا جو ہے اس کا اسکرین شاٹ میں کہوں گی کہ آپ لے لیجیے گا، تاکہ آپ ایزیلی اس کو پڑھ سکیں اپنے گھر میں اور اس کا اہتمام کر سکیں۔ میری بہت بہت زیادہ دعائیں ہیں کہ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوں، آپ لوگ کی زندگیوں کی جو مسئلے ہیں یہ حل ہو جائیں۔ اچھا، چھوٹی بات آخری میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ چھوٹوں کو معاف کرنا سیکھیں، اور جو چھوٹے ہیں وہ بڑوں سے معافی مانگنا سیکھیں، اور ہم اگر ایک ہی گھر میں رہ کے ایک ہی چھت کے نیچے ایک دوسرے کے اوپر اگر انگلیاں نہ اٹھائیں، ایک دوسرے کی شکایتیں نہ کریں، یا ایک دوسرے کے سامنے زبردستی کسی کو برا بنانے کے بجائے اگر ہم کسی کو اچھا بنانے کی کوشش کریں، تو آپ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسئلے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر ہم صرف یہ بات کو پکا کر لیں کہ ہم نے اس کو برا نہیں بنانا بلکہ اس کو دوسرے گھر والوں کے سامنے اچھا بنانا ہے، تو آپ کے سارے فرد، آپ کے سارے مسئلے، آپ کے سارے ٹینشنز جو ہیں وہیں حل ہو جائیں گے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے پیر کے روز۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور بہت شکریہ اتنی اچھی فیڈ بیک کا جو آپ ہمیں دیتے ہیں، میں نے اس کے لیے اسپیشلی تھینک یو کرنا تھا۔ اللہ حافظ۔